الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت 19 تا 30 کیا تھا، اور اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آیت نمبر 19 سے۔ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں آیت نمبر 19 میں کو پڑھ کے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں، آیت نمبر 19 کو پڑھنے کے بعد اندازہ کیا ہوتا ہے؟ فٹافٹ پڑھیں۔ سر یہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس نبی آتے رہے، اور اب اتنے وقفے کے بعد تقریباً 700 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو تمہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ پھر یہ آخری نہ کہ چانس ہے ڈاکٹر صاحب اب کوئی نبی نہیں آنا۔ جی سر، آپ نے بات تمہید ٹھیک باندھی، لیکن اصل بات یہاں بتائی رہی ہے، یہ آخری چانس ہے بنی اسرائیل۔ اگر تم جی اس سر، نبی پر ایمان نہیں لائے تو دنیا میں جو کام کرو گے وہ اس شریعت سے ہٹ کے کرو گے۔ یہ کام اور اکمل شریعت یہ نبی لے کے آیا ہے، اور جی اگر سر، تم نے اس لاسٹ چانس کو بھی کھو دیا تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہو گئے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل صحیح۔ کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، یہ تو تھی نا آیت نمبر 19 کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ آیت نمبر 20 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیے وہ کسی اور پہ نہیں کیے، جیسے کہ من و سلوا، بادلوں کا سایہ، سمندر پار کروایا، بادشاہ تمہارے اندر بادشاہ پیدا بنائے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ تو تم پہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، تو تم ان کی قدر کرو۔ تو کیا جواب کیا تھا سر اس جواب قوم ان کا؟ کا وہی تھا کہ جو دل چاہے گا وہ کریں گے، جو نہیں دل چاہے گا وہ نہیں مانیں گے۔ پھر کیا جب اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اور ہر شخص کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ برحق، سچا، پکا، صلح آنے، کسی چیز کے بارے میں دیکھ لیں، اس کا ایک فضل جو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ تقوی کی زندگی کیا ہے بھلا؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو اللہ نے منع فرمایا، اور ہر کام وہ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے 24 گھنٹے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، بہترین سیرت و کردار بنتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ شاباش۔ کوئی سوال ہو اس بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا، اب آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ نکلے نا وہاں سے، مصر سے، صحرائے سینا کے بعد، تو ایک زمین تھی جو کنعان اور فلسطین کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ کو کہ ان کو کہہ کہ داخل ہو جائیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی یہ اب اللہ نے ان کے قسمت میں کر دی ہے، جو قوم ہے اس کو یہ شکست دیں گے۔ وہ مشرک قوم تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ڈاکٹر صاحب چپ رہیں، ہاں ذرا ام عبداللہ ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم نے کیا حرکت کی جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے زمین اور تم داخل ہو، بس اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ تو کیا کیا آیت 22 میں کیا کیا اس قوم نے؟ جی انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔
اب دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی، یہ ہے ان کی بزدلی بنی اسرائیل کی۔ اچھا یہ وہ بزدل کیوں ہوئے؟ اصل میں دیکھیں ایک قوم کو آپ دیکھیں کہ ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ان کا کہ ان کو سب چیزیں معجزے کے طور پہ ملی، چاہے وہ 12 چشمے ہوں، چاہے وہ ان کو کوئی بھی فائدہ ہو، ہر فائدہ ان کو معجزے کے ذریعے ملا، من و سلوا ہو، ببر کا سایہ ہو۔ تو اتنی بزدل قوم ہو گئی کہ انہوں نے سہارے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور انہوں نے صاف کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے تو دیتا رہے، ہم نے تو نہیں اس قوم کے ساتھ لڑنا۔ اور انہوں نے بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ سے جب بندہ رخ موڑتا ہے تو کتنا بزدل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان فیہا جبارین، اس میں تو بڑے جبار لوگ رہتے ہیں۔ او بھائی اللہ نے تمہیں فتح کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ کی مدد سے ہی تم نے ان پر غلبہ پانا ہے، وہ مدد گارنٹیڈ ہے، اس کے باوجود یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو ذرا نوٹ فرمائیں کہ یہ قوم کتنی بزدل قوم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ذرا آپ بڑے غور سے دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور کے اوائل میں کتنا بڑا ظلم صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات نے، اور دیکھ لیں وہ اس سے جو نکلے تو مکے میں جا کے انہوں نے ہر مصیبت اور مشکل کا مقابلہ کیا، اور بالآخر ان کی لڑائیاں ہوئیں کفار مکہ سے جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور ان کو پے در پے شکستیں ہوئیں۔ یہ نوٹ کیا آپ نے کہ نہیں افضل صاحب؟ جی سر بالکل۔ اچھا تو قومیں وہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں نا، میں نے خود دیکھا ہے، ہم نے گاؤں میں زمینداری کی مار کھائی نا، اور والدین نے کس کے رکھا، یقین مانے گورے دنیا بھر کے ہم نے امریکن یورپین سب کو مات کیا۔ کیوں؟ ہم نے بچپن میں وہ ساری سختیاں جھیلی تھیں۔ لہذا یہ قوم جو بچے پڑھتے ہیں نا ایئر کنڈیشنر میں، وہ نماز اس لیے نہیں پڑھنے جاتے کہ راستے میں گرمی لگے گی، اٹھ کے وضو کرنا پڑے گا، ایئر کنڈیشن سے نکلنا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اتنا عادی بنا دیتی ہیں کہ وہ ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ خود ہوں یا آپ کی اولادیں ہوں، ان کو سخت ماحول میں پالیں تاکہ وہ دین کے سپاہی بنیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل جی زبردست۔ سر جزاک اللہ خیر۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ آیت 22 کا یہ مضمون تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل نے بہت بزدلی دکھائی، لیکن ان میں 2 آدمی تھے، ان کے کیا نام تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ بس داخل ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا سارا کچھ آگے فتح کا۔ کون تھے 2 لوگ؟ یوشا اور غالب یوشا بن نون اور کالب بن نکنا تھے۔ ہاں یوشا جو تھے وہ نبی بھی تھے، یاد رکھیں اللہ کا نبی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اللہ کی بات کرتا ہے اور اللہ ہی کے حکم اور اللہ ہی پہ توکل کرتا ہے۔ اچھا تو لیکن اس قوم نے پھر بھی کہا کہ قالوا یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہم نے تو داخل نہیں ہونا۔ کتنی بزدل قوم تھی۔ اور اس سے نبی سے کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا رب جائے اور ان سے لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کتنی ڈھیٹ قوم ہے، ذرا دیکھیں کس قدر۔ اور اب اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اوہو یہ قوم تو اتنی گئی گزری ہوئی ہے، تو پھر وہ رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اور میرا بھائی حضرت ہارون ہم تو پابند ہیں اور ہم کریں گے جو آپ حکم دے رہے ہیں، لیکن یہ قوم کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا جلدی بتائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اس قوم کے اس رویے کے بعد؟ بد دعا کی سر جی، ان کی نافرمانیوں کو لے کے کہ اب عذاب آ کرے گا ان کے اوپر۔
تو پھر کیا ان پر مشکل کیا آئی, کیا اللہ کی طرف سے سختی آئی ان پر؟ جلدی بتائیں کون سی آیت میں ذکر ہے؟ اگلی آیت میں ذکر ہے اگلی آیت آیت نمبر 26 میں مت ذکر ہے بولے, کہ قرآن 40 آپ کے سال پاس ہے, آیت نمبر بولیں. آیت نمبر 26 ہے سر جی. 40 سال تک وہ وہیں پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے گئے. کون سی آیت طیب میں کی ہے؟ زمین 26 میں سر جی. شاباش, ویری گڈ ام عبداللہ. اچھا, تو اللہ نے ان پر ایسی ذلت مسلط کی کہ وہ 40 سال تک, تاکہ ایک اگلی نسل آئے اور وہ پھر اس کام کو کرے. اچھا, یہ تو 26 آیت ہو گئی. اب ایک واقعہ قرآن میں کا بیان ہوا ہے, اور اگر آپ نے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو بیٹوں کا جو واقعہ حضرت عیسیٰ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا ہے, اس کی میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ جلدی بتائیں. سر اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑی یہ برائی حسد کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ حسد کی وجہ سے پہلا قتل ہوا ہے. تو متقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے, اور جو انکار کرنے والا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. نہیں تو یہ بندہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں نا, یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت آدم کے بیٹے ہیں, پہلا انسان زمین پر. تو ان میں مسئلہ کیا ہوا کہ یہ جو ہے یہ قتل کی نوبت آئی, اور اللہ نے کیوں بیان کیا, اس کی حکمت کیا ہے یہاں؟ سر ایک پرہیزگار تھا اور دوسرا انکار کرنے والا, تو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار کی قربانی قبول کی تو دوسرے کو حسد نہیں, یہ بات آپ آدھی کی بات کر رہے ہیں نا. لوگوں کی سمجھ, دو بھائی ہیں حضرت آدم کے بعد, ایک جو ہے وہ کیوں کرتا ہے یہ قتل, اور وہ بھی اپنے بھائی کا قتل. اچھا آپ بتائیں ذرا ارم صاحبہ. سر یہ حسد کی وجہ سے قتل کرتا ہے, اور اس میں میرے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل بھی جو ہے نا وہ بھی حسد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر ایمان نہیں لا رہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں اس واقعے کا ذکر بھی کر رہے ہیں. شاباش, تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, اور تمثیل بیان کرنے کے دیکھیں حضرت آدم کا قصہ بڑی ساری جگہوں پہ بیان ہوا ہے. میں نے آپ کو لکھوایا ہے, سورہ بقرہ میں آیا ہے, آراف میں آیا ہے, ابراہیم میں آیا ہے, الحجر میں آیا ہے, بنی اسرائیل میں آیا ہے, الکہف میں آیا ہے, طہ میں آیا ہے, اور آخری سورہ صاد میں آیا ہے. لکھوائیے نا آپ کو. جی سر جی. جی سر پہلے لکھوائیں گے. اچھا, ہر جگہ آپ دیکھیں نا, یہاں بالکل ارم آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ شخص جو تھا حسد کی وجہ سے, اللہ کے سگے بھائی تھے, وہ حسد نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے نیک بھائی کو قتل کرے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ روئے زمین پر پہلی ظلم کی داستان ہے. اور اب یہاں آپ اگر نوٹ فرمائیں کہ حسد کی وجہ سے اس شخص نے یہ برا کام کیا, اور حسد کتنی بری چیز ہے, اور انسان سے قتل بھی اپنے بھائی کا کراتا ہے. لہذا یہ انسان ان قابو کے ان حسد, بغض, لالچ, کوئی چیز ہو, کیسے قابو پا سکتا ہے انسان اس پر؟ تقوی کی وجہ سے سر, تقوی اختیار کرے گا تب. اچھا, اب تقوی تو اس کے اندر ہے, کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اس کا تقوی کہاں گیا جب اس اللہ نے اس کو اندر رکھا؟ تو وہ شخص کیوں اس تقوی کے احساس کے باوجود جو اللہ نے اس کے اندر رکھا, اس کے باوجود اس نے بھائی کو قتل کیوں کیا؟ سر وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے, نہیں سنتا اس کی آواز, اور اپنی کرتا ہے پھر مرضی. بات آپ ذرا کھول کے کریں نا, کہ جب انسان کے اندر حسد بھی اللہ نے رکھا, اور اگر وہ اس حسد کو اپنے اندر آنے دے تو وہ اس کے نفس سے لوامہ کو کیا بنا دیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں. ہمارا سر نفس نفس امارہ بنا دیتا ہے. تو یہ وہ حسد تھا
لیکن دوسرا بھائی کیونکہ اس تقوی پہ قائم تھا، اللہ پر اس کا یقین تھا، تو وہ دیکھیں کتنا شریف اور کتنا کہتا ہے تم مجھے قتل کرنے کے لیے جو بھی اگر ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں. یہ سب چیزیں نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند فرماتے ہیں جس اللہ نے تقوی کا اتنا مقام دیا ہے کہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو مجھے اور آپ کو یہاں پتہ چلنا چاہیے کہ اگر ہم تقوی پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. اگر تقوی کو چھوڑیں گے تو پھر حسد اور باقی چیزیں آئیں گی اور وہ انسان کو برباد کر دیں گی. اس میں انسان سازی تربیت کا بہت بڑا سبق ہے. اور بالکل جیسا ارم نے بتایا کہ اصل میں یہاں یہ دو بیٹوں کا واقعہ اس کی مثال اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی حضور نبی کریم جیسا جو بھائی ان کا تھا، بھائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے، بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے. تو یہاں اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل کیسے بھائی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں اور بالکل اسی کو پیٹرن کو فالو کرتے ہیں جو دو بھائیوں کے درمیان معاملہ ہو. اب بات سمجھ آئیے فریدہ طالب صاحبہ؟ جلدی بولیں تاکہ میں کچھ آگے بڑھوں. جی سر، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ضمیر کی آواز دوبارہ اب یہی. آپ نے آیت پڑھی ہے نا تو مجھے بتائیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. سر جو تقوی کی روش پہ رہا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک انڈیکیٹر رکھا تھا، تو پھر وہ نامراد ہوا. یہ آپ نے تزکیہ کی بالکل غلط ڈیفینیشن کی ہے. تزکیہ یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں پر عمل کرے ان بحیثیت فرد جو اللہ کا احکامات ہیں، تقوی کی روش پہ قائم رہے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے، اپنے قرآن کے مطابق اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کرے، پھر اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور یہ بالکل کنٹینیوس پروسیس ہے. تزکیہ ایک قرآن کا، آپ نے پڑھی ہیں یہ آیتیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. انبیاء اس کے لیے آتے ہیں، کتابیں اس کے لیے نازل ہوتی ہیں. یہ تزکیہ معمولی بات نہیں ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا اگر اس نے اپنا تزکیہ کر لیا. ذرا بات کو پوری طرح سمجھیں. اب بات کلیئر ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر الحمدللہ. اچھا، ہر جگہ جب یہ واقعہ بیان ہوا نا، آپ دیکھیں کہ قرآن میں کم از کم یہ 8-9 دفعہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور ہر دفعہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے تو وہاں بھی بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم بالکل وہی کام کر رہے ہو جو شیطان کر رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم والا کام کر رہے ہیں. اور یہاں آپ سورہ اس میں دیکھیں واقعہ اوپر بیان ہوا ہے، یہ تمثیل کے طور پر بیان ہوا ہے، اور یہ تمثیل بھی کن کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے ہے. اب میں آگے پڑھتا ہوں، اور آپ کا کوئی سوال ہو یہاں آیت 30 تک تو مجھے بتائیں. اب سنیں آیت 31. کل میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا، اور تاکہ لیریہو، تاکہ اس آدم کے بیٹے کو دکھائے کیف یوارا سوءۃ اخی، کہ وہ اپنے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دکھا رہے تھے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائیں. اب یاد رکھیں یہاں 2 آیتیں لکھیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں شیطان
جو تھا اس نے اللہ سے اجازت لی اور اللہ نے اجازت دے دی. مثلاً آپ دیکھیں آیت لکھیں، آپ اس کے ساتھ لکھیں آیت حامیم سجدہ 41 نمبر ہے، اس کی آیت 25 ہے. حامیم کی 25 میں پڑھ رہا ہوں. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. اور وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، آخر کار ان پر وہی فیصلہ چسپاں ہو کر رہا. قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. کون سا؟ ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا کہ جو ایسے کام کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ خسارے میں تباہ ہوں گے. تو اب آپ نوٹ فرمائیں کہ اصل میں وہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا فبعث اللہ غرابا، یہ ایک شیطان تھا جو جس نے اس بندے کو، حضرت آدم کے بیٹے کو، بڑا خوشنما بنا کے دکھایا. ایک دلیل یہ ہے، اور دوسری دلیل سورہ زخرف 43 نمبر ہے، اس کی آیت 36 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو یہ قوہ در اثر شیطان تھا جو اس شکل میں نمودار ہوا تاکہ اس بندے کو بتائے، حضرت آدم کے بیٹے کو، کہ تم اس لاش سے جان کیسے چھڑا سکتے ہو. وہ اس طرح کہ مٹی کو کریدو، جس طرح قوہ کرید رہا ہے، کھودو اور پھر اس کو دبا کے اوپر مٹی ڈال. کوئی سوال آپ کا ہو؟ سر یہ آیت میں تو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے. کوئی کام ڈاکٹر صاحب اپنا بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں افضل صاحب. مجھے یہ بتائیں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں ہوتا ہے اچھا یا برا؟ نہیں سر، ہرگز نہیں. تو پھر آپ سر مجھے یہ یہ بتائیں. زخرف کی 25 تھی یا 35؟ 36. 36. لہذا یہ اللہ ہر دیکھیں نا، جتنے دنیا میں اچھے اور بھلے کام ہو رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور جو برے کام ہیں وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں. اس میں اللہ کی حکمت ہے. تو اللہ کی حکمت تو بتا دی گئی. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں قتل، کیونکہ وہ پہلا قتل تھا تو اللہ نے اس پر فیصلے فرما دیے. آیت 32 میں دیکھیں، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تورات میں. کیا لکھ دی؟ من اجل ذالک، یعنی اس سارے واقعے کے بعد کیا؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ کسی نے انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں. اچھا زمین میں فساد پھیلانے کا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جلدی بتائیں. یہ تو بس سمجھ آتا ہے کہ قصاص میں قتل کی بات ہو رہی ہے. سر جی کچھ آج کل ہو رہا ہے سر لوٹ مار کر لی، قتل کر لیا، تو کسی کا مال لوٹ لیا، یہ فساد ہوا سر زمین میں. کسی کا حق لوٹ لیا. انہیں بڑے غور سے، یہاں فساد کا ایک خاص مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو گیا، اس کے بعد آپ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، اس کی مخالفت کے لیے، جیسے ہم نے پاکستان میں کیا، ملک بنایا، نام اسلام کا لیا اور وہاں غیر اسلام کو پروموٹ کیا. یہ ہے سب سے بڑا فساد فی الارض. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملک کیا کر رہا ہے. فساد کا کوئی موقع ہم ہاتھ سے جانے دیتے ہیں؟ ارم بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر تو الحمدللہ. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑی فساد کی وجہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟
फकन्नमा कतल अन्नास जमीआ, गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। एक इंसान का कत्ल इंसानियत पूरी का कत्ल है। ये इतना बड़ा जुर्म है। और जब हुकूमतें ये काम करना शुरू कर दें तो फिर सोचें कि आप जरा गौर करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि हजरत मूसा अपनी कौम से कहते हैं अल्लाह ने तुम्हारे अंदर बादशाह पैदा फरमाए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम था। वजह कि बादशाह जितना अल्लाह के दीन को नाफिज करके उसको कायम करता है कोई और नहीं कर सकता। ताकत और कुदरत उसके पास होती है। और यहाँ आप आज देख रहे हैं मुसलमान मुल्कों में ये हुकूमतें क्या कर रही हैं, आपके सामने है, नोट करें। और अल्लाह के नजदीक ये कितना बड़ा जुर्म है कि गोया एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अल्लाह कहते हैं वमन अहयाहा, और जिसने किसी एक नफ्स को जिंदा किया, कन्नमा अहया अन्नास जमीया, गोया कि उसने सारी इंसानियत को जिंदा किया। डॉक्टर साहबा ये पता है बाद अस्पतालों ने अपने अस्पताल के ऊपर लिख के रखा है, बदबख्ती की इंतहा देखें। वो समझते हैं कि अगर वो इलाज करके, हालांकि वो पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेते हैं, उनसे टिकट लेते हैं, क्या बदमाशियां हो रही हैं। और इस आयत का सहारा लेते हैं कि जब वो इंसान की जान बचाते हैं, हालांकि जान अल्लाह बचाता है, ये याद रखें, हमेशा नोट करें, क्योंकि युखी व युमीद का माना ही यही है। तो इंसान, आज का इंसान कितना गुमराह हो गया है। ये सर बिल्कुल सच है। ये बात आपने समझ ली? जी सर। सर कोई सवाल आपका? अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिक फिल अर्दि लमुस्रफून, लेकिन इसके बावजूद इनमें से बहुत लोग जमीन में ज्यादतियां करते फिर रहे हैं। चाहे वो नामो निहाद इस्लामी हुकूमतें हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों जिन्होंने आप अपने क्लिनिक के सामने ये लिख के रखा है। अच्छा, आयत 32 मैंने खत्म कर दी। कोई सवाल हो आयत 32 के बारे में? आयत 32 में स्पेशली ये बात है कि शरीयत का निफाज नहीं करते, यानी बयानात आ गई हैं लेकिन उनसे हाथ से निकल रहे हैं। तो यही मतलब है ना, जैसे आप बता रहे हैं पाकिस्तान जब से बना है शरीयत का निफाज नहीं हुआ, अल्लाह ताला की किताब को छोड़ा हुआ है, अपने कवानीन। आप ये देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप आज देखें कितने जजेस क्या कर रहे हैं इस मुल्क के, अदल का कत्ल कर आम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जी सर, रिटर्न फैसले सुनाते हैं। ये सिर्फ किस वजह से है? इस्लाम से दूरी की वजह से। अगर इस्लाम पर हम अमल करते, हमारे हुक्मरान, हम सब, आम आदमी भी करता, यकीन माने ये आज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन स्टेट होता। आज कितना बदतरीन है कि आप देखें कि हम बजट पेश नहीं कर सकते। हम इतने लूट मार करके इस मुल्क को क्या बना दिया है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला की शान देखें, पूरी तारीख उठा के इंसानी देख लें। नमरूद हो, शद्दाद हो, फिरौन हो, आज के सारे ये जो मुशर्रफ हो, ये जो बाजवा हो, आप देख लें इनका अंजाम क्या हो। ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि गौर करें कि अल्लाह ताला के दीन के साथ जो शख्स खिलवाड़ करेगा वो किस अंजाम को पहुंचेगा। क्यों? अल्लाह अला कुल्ल शैन कदीर है। ये समझे ना, 4 दिन का इक़्तिदार जो आजमाइश के लिए अल्लाह ने दिया है, उसको सब कुछ समझ बैठते हैं। उनका यही हशर होता है जब अल्लाह ताला उनको अपने ताकत और कुदरत से डील करता है।
افشان صاحبہ سمجھ آ گئی ارے یہ بات کہ نہیں بھول آئی؟ جاتے ہیں نا، یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ جو ہم لوگوں کے آفیسر ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ حساب لینے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بھائی ان کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، اگر قرآن پڑھتے، قرآن پر ایمان ہوتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو یہ حرکتیں ہرگز نہ کرتے۔ بات کو سمجھیں کہ قرآن پر ایمان کتنا ضروری ہے میرا اور آپ کا۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہم انسان ہیں ہی نہیں، پھر زمین میں ہم فساد پھیلا رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، عقیدہ قرآن جیسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور عمل بھی بالکل ویسا، تو آپ دیکھ لیں کہ میں کسی کو نقصان پہنچاتے دفعہ 1000 دفعہ سوچوں گا کہ قیامت کے دن تو یہ جو اللہ کا خوف اور قیامت کا خوف ہے، یہ دو مل کے مجھے روکتے ہیں ہر برائی سے، اور ہر اچھائی میں سبقت کا میرے لیے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوبست فرماتے ہیں۔ کوئی سوال؟ اب سنیں ذرا آیت، جی یہ تو میں نے آپ کے پاس اب 33 سنے، یہ ذرا غور سے سنیں اور آپ سوالوں کے جواب دیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہی سزا ان لوگوں کی ہے جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ اچھا، اللہ اور رسول سے لڑائی کا یہاں مراد کیا ہے؟ جلدی سر بتائیں۔ اللہ کے دین کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کرتے۔ نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یحاربون کا لفظ ہے، ذرا آج دھیان رکھیں، وہ لوگ جو اللہ کے دین، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین، کتاب کو نافذ ہونے کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، اس کی مخالفت میں حد کر دیتے ہیں، یہ آپ لفظ یحاربون کا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سر یہ جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، میں لکھوایا ہوا ہے جنگ کے اسلامی لیے۔ نظام جو ہے اس کا او بھائی یہاں جنگ کے لیے اس لیے آیت کے اندر رہیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ اور رسول سے لڑائی کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ اور رسول کے دین کو نافذ نہیں ہونے دینا۔ اب سمجھے بات کہ نہیں سمجھے؟ جلدی بتائیں، عملاً ہم نے یہی نہیں کیا، بتائیں مجھے۔ 47 میں ملک بنا اور ہماری حکومتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے دین کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ کر کے اس کو دور رکھا۔ افضل چیمہ اتنے صاحب بات عقل مند لوگ ہیں سر ہمارے یہاں حکمران، دیکھیں۔ جی بھائی سر، عقل مند نہیں، آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کہیں کہ انہوں نے یہ یحاربون کی طریقہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، آج کے اندر تو رہیے۔ میرا مطلب ہے کہ جہالت ان پہ بے حد چپکی ہوئی ہے۔ وہ جہالت یہ ہے کہ میری بات بڑے غور سے سنیں، پہلے سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل کا سرچشمہ اللہ، طاقت اور قدرت کا چشمہ اللہ۔ تو اس اللہ کا جو ایمان ہے، اللہ پر ایمان، وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسی کی بات مانیں، اور یہ طاقت کے نشے میں اللہ کے دین کی خلاف ورزی کرنے کی انتہا کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو نافذ ہونے سے روکتے ہیں۔ یہی یحاربون ہے، یہی لڑائی ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ نہیں ہونے دینا۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل۔ جی سر۔ سر جی یہاں ایک سوال ہے سر جی، یہ جو ڈیموکریسی ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر اس نفاذ کو جانا کیا ضروری، تو سر جی یہ کب سٹارٹ ہوا تھا کہ یہ بنا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہے پاکستان، تو یہ پھر کب کس نے اس کو وہ کیا کہ اللہ کے دین کے حکم کو پیچھے کر دیا؟ عبداللہ میری بات سنیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اصل میں آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ دیکھیں کہ جس دن پاکستان بنا اسی دن ان لوگوں کو آؤٹ کر دیا گیا جو سنسیئرلی چاہتے تھے، قائد اعظم کو ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا، اور اسی طرح وہ جو جرنیل پہلے تھا وہ انگریز تھا، پھر اس کے بعد
اس کو لائے جس کو کبھی پسند نہیں کیا ایوب خان کو کبھی پسند نہیں کیا قائد اعظم نے. پتا آپ کو جی وہ سر. اور کبھی لیاقت جی سر جی. سر ان کی لیاقت بہن کے ساتھ جو سلوک کیا. یہ وہ ایشو تھا جہاں پہ آپ دیکھیں کہ پھر امریکہ کے ہم غلام بن گئے اور جو اسٹیبلشمنٹ آئی آج تک وہ ساری کی ساری وہی کرتی رہی اس ملک میں. آج بھی دیکھیں کس قدر ناانصافیوں کی فساد فی الارض کی جو پاکستان میں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. شریعت کو دور سر رکھنے کی ہم وجہ سے. غلام ہیں، آزاد تو نہیں ہے، امریکہ کے غلام ہیں. بھائی اب آپ اس کی جو بھی توجیہ کریں آپ کو میں نے صاف بتا دیا کہ ام عبداللہ کا سوال تھا کہ یہ کب سے ہوا. یہ تو ڈے 1 سے ہو چکا ہے. ام عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. سر یہ لیاقت علی جی خان سر کو جی بھی اس لیے شہید جی کیا ابھی. گیا تھا نا، کیونکہ وہ جب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو US کانگریس نے ان سے سوال کیے تھے نا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے، یا تو انہوں نے کہا تھا جینٹل مین آور سولز آر ناٹ فار سیل، تو واپس آ کے ان کو شہید کر دیا گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ہے کفار کو ہم نے اتنا عمل دخل اس ملک میں دیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو چن چن کے ختم کیا. جزاک اللہ افضل صاحب. اچھا اب آپ کو دیکھیں آیتوں کو پڑھیں اور سمجھیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی ہے. کیوں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے قانون قرآن اور سنت کو دور رکھا، اتنا دور کر دیا کہ اب وہ اس کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فِسَادًا، اب سمجھ آئے گا آپ کو کہ وہ کس زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں. جب اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوتا تو آپ دیکھ لیں امریکہ میں کس قدر فساد ہے، یورپ میں کس قدر فساد ہے، اسلامی حکومتیں نام و نہاد اسلامی حکومتوں کے ملکوں میں کیا فساد ہے دیکھیں آج. اب اللہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ ہونا تو ان کا پھر انجام کیا ہونا چاہیے، سزا کیا ہے؟ نمبر 1، جو اللہ کے نظام کے خلاف کام کرے نا اس کے نافذ نہ ہونے دیں، اس کو جڑوں پر آرے چلائیں. ان کو کہا ان کا کیا ہے انجام؟ نمبر 1 لکھیں قرآن کے اوپر، ان یقتلوا، کہ وہ قتل کیے جائیں، بڑی عبرتناک سزا. نمبر 2 او یصلبوا، یا سولی پر لٹکائے جائیں. نمبر 3 او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں. اور چوتھا طریقہ بتایا او ینفو من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے. 4 سزائیں کس کی ہیں ذرا جلدی بتائیں. سر ان لوگوں یحاربون کے اللہ جو ورسولہ. شریعت اور نافذ رسول کے جو سے زمین پہ کرتے ہیں. فساد کرتے ہیں، فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں. میڈم جنگ یہ ہے کہ اعلان جنگ. بہت سنیں، غور سے سنیں آپ، بالکل ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو نافذ نہیں ہونے دیتے اور اس کے خلاف لڑتے ہیں کہ وہ نافذ نہ ہو، وہ ان کے لیے 4 سزائیں ہیں. یا قتل کیے جائیں، یا سولی پر لٹکائے جائیں، یا ان کو وہ کیا جائے خلاف دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور یا ان کو جلا وطن کیا جائے. تو یہ 4 سزائیں کیوں ہیں بلا؟ یہ ہیں جرم کے مطابق، کہ جتنا جس کا جرم ہے. اگر قتل کا جرم کیا اس نے تو ججز فیصلہ کریں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، سولی سر پہ لٹکایا جائے، یا اگر اس شخص نے اس کے دائیں اور بایاں پاؤں کاٹ کے عبرتناک سزا دی جائے، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کو نافذ نہیں ہونے دیا اور آج زمین فساد سے بھر چکی ہے. سر یہ سزائیں تو جب وہ شریعت نافذ ہوگی تبھی دی جا سکیں گی نا، مطلب حکومت دے گی نا. یہ بات ارم آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب حکومت خود لڑائی کرے تاکہ ان کو نافذ نہ ہونے دے تو کہاں سے آئے گی؟ اس ملک میں آج فساد، اور فساد کی یہ حد کہ جس ملک میں آپ دنیا میں پھر لیں
اس میں جتنے وسائل ذرائع اللہ نے دیے ہیں پاکستان کو، کسی ملک کو کم ہی دیے ہیں، اس کے باوجود آج یہ ملک اپنی ایگزسٹنس 2 ٹکڑے ہو چکا ہے پہلے۔ جی سر، میں اگلا سوال میرا یہی تھا، تو ہمارے ملک کے حساب سے پھر اب اس کا کیا حکم ہوگا سر؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ عوام الناس قرآن نہیں بند کر کے رکھا ہوا ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب جی بات سر، سمجھ قرآن آئی؟ کا نفاذ ہی نہیں ہے۔ جی قرآن سر، نافذ ہونا چاہیے اپنے گھروں میں ہر طرف۔ نصاب میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اور اسلامیات میں آپ دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ جی سر، اس کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے، غور نہیں کیا جاتا اسلامیات جتنی ہے ہاں، لیکن اس پہ قرآن پہ بھی۔ ذرا غور کریں، آپ غور کریں۔ اللہ کہتے ہیں ذالک لہم خزی الدنیا، یہ تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ کون کہہ رہا ہے عذاب عظیم؟ کون کہہ رہا ہے بلا؟ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب سوچیں کہ جہنم میں کیسا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ ہونے سے روکتے ہیں۔ سوچیں ذرا، آج کو سامنے رکھیں، اور ہم کتنے بڑے مجرم ہیں اس حوالے سے۔ کوئی سوال؟ آیت نمبر 33 کے بارے میں بہت اہم آیت ہے، کل اچھی طرح پڑھ کے آئیے، آج موقع ہے، سوال کر لیجئے۔ آیت نمبر 34، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ اگر یہ حکومتیں توبہ طائب ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا، پھر ججز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کے دین پر واپس آ گئے اور اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی، تو پھر ان کے ساتھ چاروں سزائیں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توبہ کر لی، جب توبہ کر لی تو اب ان پر وہ سزائیں نافذ نہیں، توبہ بھی سچی کر لی کہ آئندہ کے لیے دین کے نفاذ کی کو یقینی بنے۔ اچھا، اب ذرا شور مت کریں۔ اس کا ذرا وضاحت کر دیں، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، تقدروا علیہم کی ذرا وضاحت کر دیں۔ شاباش، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب ایک حکومت آ گئی اور وہ حکومت اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پابندی سے کام کر رہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین سے دور کیا ملک کو، دین کو نافذ ہونے سے روکا، اگر ان میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیں، کون لوگ؟ جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے، تو یہ لوگ جو اب نئی حکومت آئے گی جو دین کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہی ہے، وہ ان کو اس توبہ کی وجہ سے ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے معافی دے سکتی ہے۔ مسز آصف، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، واقعی صحیح بات ہے جی سر۔ تو اللہ، اس لیے کہ اللہ خود معاف فرمانے والا ہے کن لوگوں کو؟ جو سچی توبہ کر لیں۔ بڑی اہم آیات ہیں، آپ ذرا بہت اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال آج 34 کے بارے میں؟ ہاں، میں ایک بات یہاں تاریخی بات بتاتا ہوں، سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا۔ بولا کیا معاملہ کیا تھا؟ اگر تم اپنے غلط عقیدے کو اپنے تک رکھو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر تم خون ریزی کرو گے تو قتل و غارت کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں کہا کہ اگر تم اس کو اپنے تک رکھو گے، اس کی نہ دعوت دو گے نہ لڑائی کرو گے اس کے لیے،
تو تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے. یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ساری حضرت علی نے کیوں کہا ان سے خوارج سے؟ ساری مسز آصف. یار اس لیے کہ اگر وہ اپنے ٹائم اپنے طریقے پہ چلتے رہیں گے تو فساد بھی نہیں پھیلے گا اور ایک خون ریزی بھی نہیں ہوگی. اور اگر وہ ایسے دخل مخل کریں گے تو پھر فساد بھی پھیلے گا اور خون ریزی بھی ہوگی. اور اگر وہ اپنے طریقے پہ چلتے ٹھیک ہے، تو لیکن اصل بات آپ نے نہیں بتائی کہ اللہ نے آزادی دی ہے کہ دنیا میں انسان جو عقیدہ چاہے رکھے. تو حضرت علی نے اللہ کی بات کی کہ غلط عقیدہ ہے اپنے تک رکھتا ہے، فساد نہیں پھیلاتا جیسے آپ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اس کو حق ہے. لیکن یہ یاد رکھے کہ وہ اس عقیدے کی وجہ سے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، آخرت میں وہ سزا پا کے رہے گا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی بے شک، جزاک اللہ. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 35 میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑے غور سے سنیں. یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ جلدی بتائیں. ہم سب سے، ایمان والوں سے. ایمان والوں سے، ہم سب سے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں کتنا کثرت، بعض آیات میں 2 دفعہ آیا ہے. آپ اس کو سورہ حشر کی آیت 22 دیکھ لیں، اور پھر آپ یہ جو ہم پڑھتے ہیں خطبہ نکاح میں 2 دفعہ اتقوا اللہ آیا ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک تقوی اختیار نہیں کرے گا، تقوی اختیار کرے گا تو حضرت آدم کا وہ بیٹا بنے گا جس نے بھائی کو قتل کرنے سے بالکل قتل نہیں کیا. اور اگر تقوی نہیں اختیار کرو گے تو پھر حسد جیسی مرض تمہیں لگے گی اور تم وہ کام کرے گے شیطان بھی نہیں کر سکتے، جیسے حضرت آدم کے بھائی نے کیا. مثال پڑھ کے آئے ہیں. تقوی ہی انسان کو انسان بناتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے معاملات سب ٹھیک اسی وقت ہوتے ہیں جب وہ تقوی کا اختیار کرتا ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں، اور آپ اور میں جب تک متقی نہیں بنیں گے اللہ ہمیں بخشے گا نہیں. یاد رکھیں، جنت کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت تیاری متقین کے لیے کی گئی ہے. آخرت میں تقوی کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعائیں مانگیں اللہ سے. اچھا، یہ تو تھا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی قربت کا وسیلہ چاہو. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے قریب کر دیتا ہے ہمیں. تو اللہ کی قربت کا وسیلہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مال سے، جان سے، حتیٰ کہ لڑنا پڑے تو لڑیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح پانے کے لیے شرط، ضروری شرط کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری شرط کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا عبداللہ سر جی، اللہ کے راستے میں جہاد. جاہدوا فی سبیلہ. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جاہدوا فی؟ اس میں تو بڑی لڑائی ہے، مال اور جان کا خطرہ ہے، سب کچھ ہے. کیوں اللہ مومنوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے؟ جلدی بتائیں ام عبداللہ. اگر وہ اللہ کے خلاف کھڑے ہونے والی قوتوں کے مقابلے پر اپنی کوششیں نہیں کرے گا تو پھر تو وہ دوسری غیر قوتیں غالب آ جائیں گی اور اللہ کا دین مٹنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے کفر کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے کفر کو کنٹینیو کرنے کے لیے کوئی دینی کام، اسلام کے کام کو رکاوٹ پیدا کرے گا. اس کے رکاوٹ کے پیدا کرنے پر اگر مومنین اس رکاوٹ کو دور نہیں کریں گے لڑائی سے، جان اور مال کے جہاد سے، تو پھر کفر پھیلے گا جو آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ اس لیے حکم دے رہا ہے کہ اللہ
ختمہ کرانا چاہتا ہے اس کفر کا، اس فساد کا بذریعہ مومنین، اور اللہ کی توحید اور نصرت سے وہ فاتح ہوں گے اگر وہ واقعتاً اس کے لیے کام کریں گے۔ آپ کے سامنے مثال ہے انبیاء کی اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کو ہمیشہ فتح دے گا، غلبہ کفر کا نہیں رہ سکتا بشرطے کہ مومن جہاد اور قتال کے جذبے سے سرشار۔ آج آپ دیکھ لیں ہم ذلت اور پستی کی زندگی صرف اس لیے گزار رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے جہاد نہیں کر رہے۔ نوٹ کریں اس بات کو، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے قرب کے لیے آپ کو وسیلہ، اور وسیلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو جلدی جیسے آپ نے بتایا تھا نا کہ دامے دل میں سکھنے ہر طرح، اب دیکھیں جیسے ہم عورتیں ہیں سر جی، تو یہ بھی تو کہا گیا نا وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، یعنی اس قرآن کے ساتھ تم جہاد کرو، تو ہم اپنی جگہ پر رہ کر اپنا کام کریں، باقی جو جنگ وغیرہ اور قتال ہے یہ تو مردوں کا کام ہے، تو ہمیں بھی جو ہے نا اپنے لیے یہ چیزیں خاص کرنی عورتیں مجاہد پیدا کرتی ہیں۔ آپ جی آج بچے آپ کے سارے کفار کی طرز کی زندگی پہ پرتر کرتے ہیں، کیوں؟ آپ نے گھروں میں اسلام نافذ نہیں کیا، یہ آپ خواتین کا مسئلہ تھا، آپ نے اس کو پورا نہیں کیا، مردوں کو، خواتین کو بھی اور گھر کو بھی مثال بنانا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ خود اس کے عینی شاہد ہیں کہ کس قدر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کا دین جو دنیا کی فلاح کی ضمانت ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے کتنی دفعہ مجھے بتایا ہے کہ یہ ہمارا وتیرہ جو ہے، یہ جو ہمارا رویہ ہے خلاف تقوی، اس نے ہمارے گھروں کا کتنا ستیہ ناش کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، بچوں کو سنبھال کے رکھ لی ہیں کہ کہیں ان کو بیچاروں کی ان کی مرضی کے خلاف کیا تو ہمارے دشمن ہی نہ بن گئے، انہوں نے قرآن سے نہیں جوڑ رہی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ سنیں، جمعے کے روز ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ بچے تھے، اور وہ کبھی مسجد میں لیٹتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، الٹی سیدھی حرکتیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مسجد کے آداب سکھاؤ ان کو۔ مجھے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کہ تم چپ رہو۔ اب سوچیں کہ وہ داڑھی رکھی ہوئی نماز جمعہ کے لیے آئے، لیکن بچوں کو مسجد کا تہس نہس کرنے کی کھلی اجازت ہے۔ اور اگر کہو، دیکھیں پھر آپ کو بولا کہ آپ منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کیسے لوگ ہیں یہ، کتنے دین والے ہیں، اور کون سا یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ بس آپ ان کو چیزوں کو دیکھتے رہیں، اور آپ امت مسلمہ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے دین کے خلاف ورزی میں کوئی کمی نعوذ باللہ نہیں کر رہے، اور ذلت اور پستی ہمارا جیسا مقدر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ سر ہمارے بچوں کو تو جہاد کے بارے میں کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں آج کل کے لوگ، اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کو نعوذ باللہ ہم اتنے مغرب اور یہودیوں اور عیسائیوں جن کو اللہ نے سختی سے قرآن میں منع کیا ان سے دوستی مت کرو، ہم تو ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، اس لیے ان کے غلام ہیں۔ سر یہ اپنے باپ کے نہیں بنتے ہیں تو ہم لوگوں کے کہاں سے بنیں گے یہ؟ اچھا، اب ذرا اس آیت پہ پوری توجہ دیجئے۔ سر ایک سوال ہے میرا۔ جی ایک سوال، قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں نا جہاد کے لیے، وقاتلو، لڑو ان سے، وجاہدو، تو سر یہ ان کے یہ 2 لفظوں کو تھوڑا سا کھول دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ بالکل جس نقطہ نظر سے ارم بات کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ مومنوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ پہلے مومن بنے نا، قرآن سے ہمارا تعلق پیدا ہو سمجھنے کا، جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں، پھر ہی ہم اس بات پہ آمادہ ہوں گے کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہمارے جاننے والے اس ملک میں مطالبہ کریں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ تک خاموش ہیں، اس لیے کہ قرآن کو بس پڑھے جاؤ ثواب کے لیے، مت اس کو سمجھو مت،
اب آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کے اندر کیا جذبے پیدا ہو رہے ہیں. یہ وہ قرآن کا اعجاز ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی. یہاں نوٹ کریں ایک بات، دنیا کتنی عارضی اور آخرت کتنی دائمی اور خوبصورت ہے. اگر یہ چیز میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے نا، آپ یقین مانیں ہم دنیا کی زندگی کو کچھ بھی نہ سمجھیں، ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان اور مال سے جہاد کریں. جی سر. سر جی ایک بات کرنی تھی. سر جی جی یہ جیسے کل کا درس اتنا زبردست تھا اور کتنے لوگ محروم رہ گئے. میں نے بعد میں آپ کے جانے کے بعد نا فون کیا تو کیا فرمایا جا رہا آگے سے کہ وہ جی بارش تھی. میں نے کہا سر اتنی دور کا سفر 1.25 گھنٹے 1.5 کا سفر کر کے آئے ہیں، ان کے لیے بارش نہیں تھی، ان کے لیے پرابلم نہیں تھی، اور آپ اپنے وہ معصوم بنا کر ان کو ممی ڈیڈی والے جو بچے بنائے ہوئے ان کو بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو مشقت نہیں سکھا رہی. اکثر کی یہی بات عبداللہ تھی. یہ سارے ڈھونگ رچائے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے بارش تھی. عبداللہ ہم اپنا فرض پورا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ہم کریں اور ان کو سمجھاتے رہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو کریں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے کرم سے ہی کرتے ہیں. اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے، آپ کو اور مجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے. سر سکولوں اور کالجوں کے آمین ثم آمین. سلیبس سے تو پہلے ہی نکال دی گئی ہیں تمام جہاد کی اور اس طرح کی آیات. ذکیہ صاحبہ، اسی کو کہتے ہیں کہ یہی یحاربون اللہ و رسولہ، کہ قرآن کے قریب مت لوگوں کو پھٹکنے دو. کہاں ہیں ہماری دینی سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں کہاں ہیں، کہاں مر گئی ہیں؟ چلیں اب آگے آیت 33 پہ آیت 35 پہ کوئی سوال ہو آپ کا. آیت 36 اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، ہائے ہائے ہائے، ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کریں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ولو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثل معہ، اگر ان کے پاس ساری دولت ہو جو کہ زمین میں ہے کل کی کل، اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی ہو. ہائے ہائے ہائے، کاش ذرا اس کو سمجھ کے پڑھیں آپ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہو گئے ہیں نا، کافر کون ہے؟ عبداللہ بھی کافر ہے اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانتا تو. نام مومنوں جیسا، کرتوت کافروں جیسے، وہ کافر ہی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو اور اتنی اور بھی ہو، پھر اللہ کہتے ہیں لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ چاہیں کہ اس کے ذریعے فدیہ دے کر اتنی بڑی دولت آخرت میں چھوٹ سکیں قیامت کے دن کے عذاب سے. اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ اتنی بڑی دولت وہاں دینے کو تیار ہوں گے. آج اس عارضی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں تو یہ قبول کروں گا ہی نہیں. آپ دیکھ لیں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما تقبل منہم، یہ چیز ان سے ہرگز قبول نہیں ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ ہے قرآن سے دوری، اور یہ ہے وہ جو آپ بتا رہی تھی نا کہ ان کی مائیں کہتی ہیں کہ بارش کی وجہ سے نہیں گئے. قیامت کے دن اس اللہ نے موقع دیے اور انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن تو اس کے لیے بھی تیار ہوں گے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا. کوئی سوال آپ کا آیت 36 کے بارے میں؟ شاباش، سنیں ان کی بے بسی کی داستان سنیں قرآن سے. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں. وما هم بخارجین منہا، لیکن نکل نہیں پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر وہ عذاب ہوگا جو قائم رہنے والا ہے، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. آپ پڑھیں قرآن کو. یہ ہے آخرت کا خوف کہ وہاں جب فیصلہ ہو جائے گا تو انسان کی بے بسی کی انتہا دیکھیں ذرا.
सब कुछ तैयार है, पूरी दुनिया की दौलत देने को तैयार है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो आज इस आरजी जिंदगी में वो काम कर लो जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए आपके लिए फायदेमंद है। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की किताब नेमत है मेरे और आपके लिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम इसका भरपूर फायदा उठाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आयत 37 पर हम खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल आयत 38 करेंगे। कोई सवाल कोई चीज हो तो पूछ लें, वरना अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह कुरान से जोड़ी रखे और अमल की तौफीक दे और समझने की तौफीक दे। अल्लाह पाक कबूल कर ले हम लोगों का ये बैठना जो है, और कोई भी हम लोगों से जो गलतियां हो जाती हैं पढ़ते सुनते और जवाब देते हुए माफ कर दे परवरदिगार। तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसी तरह कायम दायम रखे ईमान पे और कुरान से जोड़ी रखे, और जो बीमार हैं उनको शिफाई कामला आजला वाली जिंदगी अता करे, उनकी बीमारियों को दूर करे परवरदिगार। और जो इस दुनिया जो रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करें। अल्लाह पाक बस बख्शने वाला है, और हम लोगों के भी गुनाहों को माफ कर दे, हम लोगों को अपने नेक बंदों में शामिल कर ले और हम लोगों से राजी हो जाए परवरदिगार। जज़ाकल्लाह।